اللہ کرے کہ میں کچھ ضروری اور مفید باتیں کم وقت میں اور صحیح نیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور وہ کہنے والے اور سننے والوں سب کے لیے بہت مفید ثابت ہو اور اللہ کی رضا کا باعث بنے۔ میں نے جو 2 آیتیں ابھی پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے ایک دستور کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ دستور یہ ہے کہ جب کبھی دنیا میں کسی بھی زمانے میں یا کسی خطے میں کچھ حکومتیں یا طاقتیں حکومت و اقتدار اور طاقت کے نشے میں چور ہو جاتی ہیں اور وہ فساد پھیلانے لگتی ہیں، دوسروں کو اپنا غلام بنانے میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنے لگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اور ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے کسی دوسری طاقت کو ضرور کھڑا کرتا ہے، جو طاقت اس مغرور اور متکبر اور گھمنڈی طاقت کا نشہ اتار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بات فرمائی کہ اگر ہمارا یہ دستور نہ ہوتا، ذہن میں رکھیے گا دستور کیا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور اس میں کہیں پر بھی مسلمان کا ذکر نہیں ہے۔ دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر انسانیت کا کوئی گروہ، انسانی اقوام کا میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم پر یا قوموں پر ظلم و ستم کرنے لگے اور اس کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو کھڑا کرتا ہے، انسانیت میں سے ہی کسی گروہ کو کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ جو دوسری طاقت کھڑی ہوتی ہے وہ اس پہلی مغرور طاقت کو روکتی ہے، اس کے سر سے طاقت کے نشے کو اتارتی ہے، وہ مقابلہ کرتی ہے اور اس طاقت کو توڑ دیتی ہے۔ اور عجیب غریب قابل غور بات ہے کہ یہ فرمایا کہ اگر ایسا ہمارا دستور نہ ہوتا تو ہر زمانے میں جو قومیں اپنے رب سے جڑی رہیں اور اس کے لیے انہوں نے جو اپنی عبادت گاہیں بنائیں، عیسائیوں نے چرچز بنائے، یہودیوں نے سینیگاگس بنائے، گوشنشین لوگوں نے اپنی خانقاہیں بنائیں جہاں عبادت اور ذکر و دعا میں اور وہ خلوت میں ساری دنیا کے جھنجھٹ سے بالکل الگ ہو کر وہ اپنے رب سے لو لگاتے رہیں، اگر ایسا اللہ کا دستور نہ ہوتا تو نہ عیسائیوں کے چرچ بچتے، نہ یہودیوں کی سینیگاگس بچتے، نہ اللہ والوں کی اور راہبوں کی اور گوشنشینوں کی خانقاہیں بچتیں، اور نہ وہ مسجدیں بچتیں، اور ان سب جگہ پر اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان عبادت گاہوں کا اصل مقصد ہے کثرت سے اپنے رب کی یاد۔ تو ذکر الہی کے ان مراکز یہ سب منہدم کر دیے جاتے ہیں، یہ ڈیمالش کر دیے جاتے ہیں اگر اللہ کا یہ دستور نہ ہوتا۔ چند باتیں ذرا پہلو اس سلسلے میں بہت قابل توجہ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو فساد پھیلانے والی قوتیں ہوتی ہیں، ظلم کی کے پہاڑ توڑنے والی مغرور طاقتیں جو ہوتی ہیں، وہ خاص طور پر عبادت گاہوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ اس عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا ایک طرح سے غالباً ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ احساس ذلت میں مبتلا کر دیں سامنے والی قوم کو۔ جس قوم کی عبادت گاہ منہدم کر دی جائے، جس قوم کی عبادت گاہ کو، دینی مذہبی اور روحانی مرکز کو ڈیمالش کر دیا جائے، جو اس کا مذہبی سمبل ہوتا ہے، اس کے وقار کا، اس کی عزت کی ایک علامت ہوتی ہے، جب اس کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے اور وہ قوم اتنی بے بس ہوتی ہے کہ اپنی عبادت گاہ کی حفاظت نہیں کر پاتی، تو وہ قوم ایک زبردست احساس محرومی میں، بے بسی کے احساس میں، ذلت و شکست کے احساس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور جو قوم نفسیاتی طور پر ذلت و شکست کے احساس میں مبتلا ہو جائے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ مقابلے میں کبھی کھڑی نہیں ہو پاتی۔ اصل میں شکست و فتح کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قوموں کی نفسیات سے ہوتا ہے اور نفسیات میں ہوتا ہے۔ اگر ایک قوم
کسی وقتی معرکے میں میدان میں شکست بھی کھا جائے لیکن اس کی نفسیات مضبوط ہو، اس کے حوصلے، اس کے ارادے، اس کی ہمت مضبوط ہو تو وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اندر سے ہی ٹوٹ جائے، ایک عجب قسم کی مایوسی، احساس بے بسی اور شکست کو اپنا مقدر مان کر راضی رہنا، اندر سے حوصلوں کا، ارادوں کا پست ہو جانا، اگر کسی قوم کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی، پھر اس کو دوبارہ اٹھنے کے امکانات بظاہر نہیں ہوتے۔ دوسرا پہلو جو اس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ صرف مسجدوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قرآن کی اس آیت میں تمام قوموں کی عبادت گاہوں کا ذکر ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی مخصوص قوم کی کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پر، یہاں مسئلہ ہے ظلم بمقابل انصاف، یہاں مقابلہ ہے غرور و تکبر بمقابلہ استحقاق۔ اگر ایک قوم ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ مظلوم قوم کوئی بھی ہو، لیکن وقت آنے پر اللہ مداخلت کرتے ہیں۔ اللہ صرف مسلمانوں کے اللہ نہیں ہیں، اللہ صرف مسلمانوں کے رب نہیں ہیں، اللہ تمام اقوام عالم کے رب ہیں، اور اللہ کی خاص مدد کمزوروں اور مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی پکڑ ظالموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں اللہ کا یہی دستور ہے۔ اسی مضمون کو دوسری آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی تھی، اس میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اگر یہ دستور اللہ کا نہ ہوتا کہ وہ کچھ شریر اور ظالم قوموں کے شر اور ظلم کو روکتے دوسری قوم کے ذریعے سے، کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دیتے اللہ، اگر یہ دستور نہ ہوتا تو زمین تو تباہ ہو چکی ہوتی، فساد ہی فساد ہوتا، کیونکہ تاریخ میں بار بار مفسد، مغرور، متکبر، گھمنڈی، ظالم و جابر، ڈکٹیٹر کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک خون کی ندیاں بہا دی ہیں۔ ایسا ہوا ہے، لیکن جب ایسا ہوا ہے تو آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، کچھ دن تک ڈھیل دینے کے بعد دوسری قوم کھڑی ہوئی نظر آتی ہے ہم کو تاریخ کے صفحات میں، کوئی دوسری قوم کوئی بھی ہو وہ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ مقابلے کے لیے کمر کس لیتی ہے، اور عجیب بات ہے کہ اس کے اندر ایسی ہمت، ایسا حوصلہ، اور ظلم کو روکنے اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایسا ولولہ، ایسا مضبوط ارادہ اس قوم کے اندر آ جاتا ہے، اس قوم کے مردوں میں، اس قوم کی عورتوں میں، اس قوم کے نوجوانوں میں، اس قوم کے بوڑھوں میں، اس قوم کے معذوروں میں، اس قوم کے شاعروں اور ادیبوں میں، اس قوم کے پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے لوگوں میں عجب قسم کے جذبات آ جاتے ہیں۔ یہ اتفاقاً جذبات نہیں آ جاتے، یہ اتفاقاً کوئی قوم کھڑی نہیں ہو جاتی، یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کہ یہ ہمارے مستقل معمول کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسری قوم کھڑی کرتے ہیں، اور وہ قوم جو کھڑی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس کو چاہیے، اس کے اندر ایک ہمت، بلند معیار کی ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ارادہ چاہیے، طاقت چاہیے، قربانی کا جذبہ چاہیے، ہر قربانی کے لیے آمادگی چاہیے، تن من دھن لٹا دینے کا جذبہ چاہیے۔ وہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ وہ جذبہ اس قوم کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ قوم پھر محجر العقول کارنامے انجام دیتی ہے۔ اس آیت کے اگلے حصے پر میں خاص طور پر مزید توجہ آپ کی چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، اللہ نے اپنے لیے یہ دستور خود لازم کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پوری انسانی برادری اور پورے عالم کا رب ہے، اور سب پر اس کی مہربانی عام ہے۔ ذو فضل علی المسلمین نہیں کہا ہے، ذو فضل علی العالمین کہا ہے، یعنی یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا دستور بیان ہو رہا ہے جس میں ایک مخصوص قوم پر حملہ آوروں کو روکنے کے لیے اللہ کی مدد کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ تمام کمزور اور مظلوم قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ مد مقابل میں کوئی دوسری حریف قوم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ سب خداوندی اشاروں اور تقدیر کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں تاریخ کا مطالعہ کرنے والے لوگ وہ ان انقلابات کو،
یا کمزور اور طاقتور حریفوں کے مقابلے کی اس تاریخ کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، اس کے ارادے، فیصلے، دستور اور معمول سے کنیکٹ نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اسٹیج پر ایک وہ قوم کھڑی ہوئی، اس کے مقابلے میں دوسری قوم کھڑی ہو گئی اور اس کو فلاں لیڈر نے کھڑا کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو ہوتا ہے اللہ کی پلاننگ، اس کی منصوبہ بندی کے ذریعے ہوتا ہے، اسی کے تحت ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں اللہ کے اس دستور کو ایک مرتبہ پھر زمین میں اترتا ہوا اور عملی طور پر اس کے مظاہر ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا ان دور حاضر میں ہونے والے واقعات کو صحیح تناظر میں سمجھیں، ان کی حیثیت کو سمجھیں۔ میں اس وقت کوئی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں اتنا اشارہ ضرور کرتا ہوں کہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں یہ ایک دور کی تبدیلی کا آغاز ہے، نظم عالم میں تبدیلی کا آغاز ہے۔